عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا اور یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں احادیث میں ملتی ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت اس مہینے کے ساتھ فرمایا کہ میرا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت کے اعتبار سے خاص طور سے اہتمام فرماتے تھے. جبکہ آپ سردار انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کو اس بات کا پروانہ دنیا میں مل چکا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی، آپ کو بخش دیا، بخشش کا اعلان ہے اور نعمتوں کے مکمل ہونے کا اعلان ہے. اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت میں کثرت کا اہتمام کرنا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے عبادت میں زور کر دیتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کہ اس کے شکر کی وجہ سے میں عبادت میں کثرت سے اہتمام کرتا ہوں. ذرا غور کریں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. اس میں سب سے بڑی نعمت صحت اللہ نے دی. ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں، زبان صحیح سالم ہے، آنکھ اچھے ہیں، ساری چیزیں اچھے ہیں. تو یہ ایسی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم عبادت میں اللہ کے سامنے اہتمام کریں، روئیں، گڑ گڑائیں. حضرات علماء فرماتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے رمضان، چونکہ رمضان کے لیے یہ مہینہ مقدمہ ہے اور رمضان اس کا تتمہ. مطلب یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے ہی ایمان والوں کو چاہیے
کہ گزشتہ 10 یا 11 مہینے ہمارے عبادتوں میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، کمی پیشی ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئے، تو اس اعتبار سے خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کریں کہ اس کمی پیشی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے رو رو کر یہ کہیں کہ اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئی، چونکہ میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب آپ ان غلطیوں کو معاف کر دیجئے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ جو اللہ نے سال کا جو نظام بنایا، اس نظام میں جو مہینے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان مہینوں میں کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت، کوئی خاص رات ایسی اللہ رکھتے ہیں جس میں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی بہانوں میں یہ مہینہ بھی ہے، رحمت حق می جویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندہ کسی بہانے سے آ جائے، میرے پاس لوٹ کر آ جائے، میں اسے اس کی ساری چیزوں کو معاف کر دوں، سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، تو کتنے بڑے رحیم ہیں میرے آقا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رب ماں سے زیادہ مہربان ہے، یقیناً ماں کے اندر محبت ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ذات ماں میں محبت ڈالتی ہے اور یہ ماں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے؟ بعض اوقات ماں دل برداشتہ ہو کر بچے کی غلطیوں کو اپنے دل میں لا کر اس کا دل برداشت سے باہر ہو کر کبھی کبھی اپنے گھر سے نکال دیتی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بچے کا واقعہ دیکھا۔ واقعہ یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا 8 سال یا 7 سال کا بچہ، ماں نے اس کو اپنے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ میں گلی کے کونے میں کھڑا تھا، وہ بچے کا گھر میں دیکھ رہا تھا، ماں دروازہ بند کر دیتی ہے، بچہ رو رو کر دہلیز پر بیٹھ کر رو رو کر گلی سے نکل جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس لوٹ کر پھر دروازے کے پاس جا کر لیٹ جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں یہ منظر دیکھتا رہا، اچانک دروازہ کھلا تو ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا دہلیز پر سویا ہوا، لیٹا ہوا، لیکن تب بھی اس کو اپنے گھر کے اندر لانا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ چنانچہ جب بچہ اس کو برداشت کر کے پھر دروازہ بند کر دیتی ہے، اس کو برداشت کر کے وہیں رہتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ پھر دوبارہ کھولتی ہے، جا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان میں جاؤں گا ضرور، میں جاؤں گا ضرور، لیکن اگر گیا بھی تو کسی کی مزدوری کر لوں گا، جس کے محنت مزدوری کی وجہ سے کچھ مجھے پیسے مل جائیں گے، روٹی مل جائے گی، میں گزارا بسر کر لوں گا، لیکن جو محبت مجھے اس گھر سے اور اس ماں سے ملنے والی ہے
میں کسی کے یہاں کام کرنے والے سے وہ محبت نہیں پا سکتا، اس لیے تو مجھے نہ کھلا نہ پلا لیکن اپنے پاس رہنے دے۔ اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فوراً اپنے سینے سے لگا لی۔ یہ ہے محبت ماں کی۔ میرا رب، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ایسا ہے سفر پر نکلا، توشا بھی ساتھ میں تھا، سواری بھی تھی، راستے میں تھکان سے سواری کس کو باندھا؟ درخت کو باندھا، سائے کے نیچے سو گیا۔ جب آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر دیکھتا ہے تو نہ سواری ہے نہ توشا ہے، سواری بھی نہیں توشا بھی نہیں۔ اب اتنا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ کیا اب تو میری جان نکلنے والی۔ اتنے میں پورا تلاش کرتے کرتے پورا جنگل و بیابان سواری کو تلاش کرتا ہے، سواری نہیں ملتی، پھر تھکے ماندہ ہار کر پھر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد پھر آنکھ کھلتی تو دیکھتا کیا ہے کہ سواری کی نکیل ایک کانٹے کے درخت سے اٹکی ہوئی پاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ اس کو جتنی خوشی ملتی ہے، ایک چیز کے کھو گئی جس کی کوئی امید نہیں تھی ملنے کی، وہ ڈھونڈتا رہا لیکن مایوس ہو چکا تھا، آ کر درخت کے نیچے سو گیا۔ جیسے یہ آنکھ کھلی تو اسے سواری بھی مل گئی، توشا بھی مل گیا۔ اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ بے حد خوشی ہوگی، بے انتہا خوشی ہوگی، اس لیے کہ سہارا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے بے سہارے جگہ پر، بے سہارے کے مواقع پر اس کو اس کی اپنی چیز مل گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مثال کو دے کر فرمایا، میرا بندہ 40 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، 20 سال کا، وہ پھرتا رہا۔ کوئی 40 سال کے بعد میرے دربار میں آیا، کوئی 50 سال کے بعد میرے دربار میں آیا، کوئی 60 سال کے بعد میرے دربار میں آیا، آ کر اپنے گناہوں کی تلافی کرنے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے کو سواری اور توشا کے ملنے پر جو خوشی ملتی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو واپس لوٹ کر آتا ہے۔ کتنی مہربانیاں ہیں میرے رب کی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ 11 مہینے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس مہینے میں ہم رو دھو کر اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اب جب توبہ ہو جائے گی تو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنا ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنا ہے، اس میں ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر کا جو عمل ہے وہ عمل اللہ کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر، نفل کا درجہ فرض کے برابر۔ تو اب ایسے موقع پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر اس لیے کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے فیصلے کرتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں کس کی روزی بڑھانا ہے، کس کی روزی گھٹانا ہے، کون شادی کرنے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کی کتنی عمر، یہ ساری باتیں
فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ایسی حالت میں پہنچے کہ میں روزے میں رہوں، میں عبادت میں رہوں، میں تلاوت میں رہوں، میں ذکر میں رہوں، تاکہ اللہ رب العزت آنے والے سال کے متعلق میرے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں۔ ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی نسبت میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس امت کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، بڑے اجر اللہ نے عطا فرمائے صرف نبی کے صدقے میں۔ پچھلی امتیں ایسی تھیں جن کی عمریں بڑی بڑی، جن کے پاس طاقت و قوت بھی زیادہ اور ہر چیز کے اعتبار سے وہ کامل تھے، لیکن یہ امت عمر کے اعتبار سے بھی کم ہے کہ 60-70 سال کی عمر، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی بہت کم ہے۔ اسی لیے اس امت کو اللہ نے جتنی سہولتیں دنیا کے اعتبار سے بھی دی اور دین کے اعتبار سے بھی اللہ نے دی ہیں، اتنی پچھلی امتوں کو نہ دنیا کے اعتبار سے سہولت تھی نہ دین کے اعتبار سے سہولت تھی۔ دنیا کے اعتبار سے سہولتیں دیکھیں، میں نے گزشتہ بھی کہا آج کا فقیر کل کے بادشاہ سے بہتر ہے۔ آج کا فقیر کل کے بادشاہ سے بہتر ہے۔ بادشاہ آج کے فقیر کو ہر چیز وقت پہ سامنے مل جاتی ہے، کھانا چاہے تو کھانا مل جائے گا، ہر چیز سہولت کی راحت کی ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ جتنی سہولت اور راحت کی چیزیں آج کے دور میں ہم آسانی سے پاتے ہیں، پچھلے دور میں ان لوگوں کو اتنی سہولتیں اتنی راحتیں آسانی سے میسر نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہم فین کی ہوا کھاتے ہیں، روشنی ہمیں میسر ہے۔ اس وقت نہ کرنٹ تھا، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہر چیز کو حاصل کرنا ہے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور سفر کے لیے نہ بس نہ گاڑی نہ موٹر نہ اسکوٹر، کچھ نہیں۔ ہر ایک گھوڑا چلانا، اونٹ چلانا سیکھنا چاہیے، گھوڑا چلانا سیکھنا چاہیے، یہ ساری ضرورت کتنی مشقت کی تھی۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے سہولت دی ہے اس امت کو، اور دین کے اعتبار سے بھی سہولت اللہ نے عطا فرمائی۔ جب اتنی سہولتیں جب اللہ نے دی ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ان سہولتوں کو ہم کیا کریں، استعمال میں لائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لائیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہے، آپ کی نسبت میں اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ نسبت کا بہت بڑا دخل ہے میرے دوست۔ میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی پیروی ان کی اولاد نے کی ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی جو ان کے آبا و اجداد ہیں، وہ جو ایمان والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے اور جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اب ان کی اولاد دنیا میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو والدین کی نیکیوں کی بدولت اور بچے ان کی وجہ سے ایمان والے ہیں اس کی بدولت
ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، والدین کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس آیت کے متعلق، کل قیامت کے دن جنت میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو ہمارے بڑے ہیں، آبا و اجداد ہیں، ہمارے والدین ہیں، اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے بیوی بچے کہاں؟ تو اللہ فرمائے گا وہ مقام نہیں ہے جو مقام تمہارا ہے، جو مقام تمہارا ہے جنت میں تمہاری اولاد کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس وقت میں ہمارے والدین اب یوں کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں نیک، وہ ہم اپنے لیے بھی کیے تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی کیے تھے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کے نیک ہونے کی برکت سے اور ان کے صالح ہونے کی برکت سے والدین کی اس فریاد کو اللہ پورا کرتے ہوئے اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ کر دیتے۔ اب اس آیت سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ والدین نیکی کا کام کریں تو اولاد کو اثر ہوگا، فائدہ ہوگا۔ والدین نیکی کا کام نہیں کریں گے تو اولاد کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب ہم چونکہ بڑے ہیں، ہماری عمر کسی کی 40 سال کی ہو چکی، کسی کی 35 سال کی، کسی کی 60 70 80 برس کی ہو چکی، ہماری جو اولادیں ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں کا ایک حصہ بھی ہماری اولاد عمل نہیں کرتے، یہ تو یقینی بات ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں زندگی اب موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت، عبادت، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، جتنی نیکیاں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ موت تو یقینی ہے، ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، پیسے کتنی بھی اپنی محنت سے کما کیوں نہ لیا ہو، تمام چیزیں یا تو ہم کو چھوڑیں گے یا ہم چیزوں کو چھوڑ دیں، دو میں سے ایک بات بالکل طے ہے۔ چیزیں ہم سے چھوٹنے والی ہیں یا ہم چیزوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ کام آنے والی کون سی چیز ہے؟ ہمارا عمل کام آنے والا، ہماری عبادت کام آنے والی، ہماری نیکیاں کام آنے والی، ہمارے خیر خواہی کام آنے والی ہے۔ ہماری ایک بات کسی کو میٹھی کہہ دیے، ہم وہ بات ہمارے لیے کام آنے والی ہے، یہاں تک کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیے، وہ چیز کام آنے والی۔ اللہ کے یہاں بڑی نیکی چھوٹی نیکی کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے یہاں نیکیوں کی قبولیت کا معیار ہے۔ کس نیکی کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھنے کا حکم نہیں ہے، یہ معمولی نیکی ہے، یہ کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی خلیفۃ المسلمین ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ زبیدہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتایا ہوں۔ ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہو گیا، زبیدہ رحمت اللہ علیہ کا، یعنی ہارون رشید کی بیوی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دنیا میں ایسی نیکی کی، ایسی نیکی کی جس نیکی کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عراق سے لے کر بغداد سے لے کر مدینے تک نہر پانی کی کھدوائی،
جس پر لاکھوں روپیوں کا، لاکھوں دینار کا صرفہ ہو گیا. یہ ایسا عمل ہے کہ جو بھی اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب ملکہ کو ملے گا. چرندے، درندے، پرندے، انسان، حیوان، جو بھی اس نہر سے پانی پئیں گے ثواب کس کو ملے گا؟ جو نہر کھودے ہیں اس کو ملے گا. یہ حدیث میں بات ملتی ہے. صدقہ جاریہ ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. زندہ رہے تو بھی ملتا رہے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. ان کا انتقال ہو گیا. کسی خادماؤں سے ایک خادمہ نے اپنی ملکہ کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا تو خادمہ نے اپنی ملکہ سے کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تمہارا حشر کیا ہوا؟ تو میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. اس میں سب سے بڑی نیکی جو میں نے نہر کھدوائی تھی، اس کی وجہ سے شاید اللہ نے میری مغفرت کر دیتے ہوں گے، میں یہ سمجھ رہی تھی. اللہ نے کہا ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، ہم نے تمہیں بخش دیا، ہم نے تمہارے لیے جنت لکھ دیا. کس سے کہا؟ ملکہ سے کہا. ایک ملکہ عیش و آرام کے تمام اسباب کے ساتھ رہ کر اللہ کو راضی کر سکتی ہے، تو ہماری عورتیں اللہ کو راضی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج راحت سے کھا لیے تو کل راحت سے ملنا مشکل ہے. آج مصیبت سے کھا لیے تو کل راحت میں ملیں گے، یہ بھی اس بات کی امید تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. لیکن جو ملکائیں رہتی تھی ان کے پاس تو راحت کے اتنے اسباب تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کی دنیا میں کوششیں کی. ہم کو تو اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. عرض کر رہا تھا کہ خادمہ جب ان سے پوچھنے لگی تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے لیے جنت لکھ دی. تو اس وقت میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے اس نہر کے کھدوانے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ نے کہا ہم نے تمہاری مغفرت اس نہر کے کھدوانے کی وجہ سے نہیں کی، وہ تو تمہارے پاس مال تھا جس کی وجہ سے یہ کام کیا. اگر مال اتنا نہیں رہتا تو تم یہ کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہم نے تمہاری مغفرت اس عمل سے کی. ایک مرتبہ تم اپنے محل میں جھولا جھول رہی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں محل کے کھڑکی سے اذان کی آواز آئی. محل کی کھڑکی سے اذان کی آواز آئی. اس اذان کی آواز آنے پر تم نے اپنا سر کے اوپر کا جو دوپٹہ ہے وہ ہٹا ہوا تھا. اذان کے ادب و احترام میں تم نے دوپٹہ پہن لیا اور اپنا کھانا کھا رہی تھی اور تم نے اپنے لقمے کو نیچے رکھ دیا. جب تک اذان نہیں ہوئی مکمل اس وقت تک تم رکی رہی. مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب میرا نام پکارا گیا تو اس نام کے پکارنے پر تم نے احترام کیا اور تم نے اپنے کھانے کا لقمہ نیچے رکھ دیا. اس ادا کی وجہ سے ہم نے تمہیں بخش دیا، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ چھوٹا عمل ہے میرے دوستو جو ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے گھر میں کھڑکیاں کھلی رکھو تاکہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آئے. ہم اگر اس اذان کا احترام کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمارے گھر کے اندر کچھ بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو اذان کا احترام و ادب کر سکتے ہیں. ان کے صدقے میں اللہ ہماری بھی کیا کر دیں گے؟ مغفرت کر دیں گے.
اگر نیت صحیح رہی. اسی طرح ایک بہت بڑے محدث اپنی حدیث لکھ رہے تھے. حدیث کا کام کتنا بڑا کام. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں لکھیں. علماء فرماتے ہیں جب تک حدیث کتاب میں رہے گی اس وقت تک ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. جب تک. اسی لیے جب اللہ کے نبی کا نام ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو. جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیپر پر رہے گا اور تب تک ہمیں ثواب ملتا رہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے محدث حدیث لکھ رہے تھے. جب حدیث کیسے لکھتے تھے, کتاب کیسے لکھتے تھے, اینک کا بوتل ہوتا تھا اور جو ڈھنٹالے ہم کہتے ہیں اس کے قلم ہوتے تھے, اس کو چھیلا جاتا, اس اینک میں ڈبویا جاتا, اس کے بعد لکھا جاتا. جیسے جیسے وہ لکھ رہے تھے اتنے میں ایک مکھی آئی اڑتے ہوئے اور وہ جو لکھ رہے تھے اس کے سیاہی پر بیٹھ گئی. اس لیے کہ سیاہی لیکوڈ رہتی ہے, سوکھی ہوئی نہیں رہتی لیکوڈ. اس پر بیٹھ گئی, اس کو چوسنے لگی. جو محدث حدیث لکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے لکھنا بند کر دیا اور اس مکھی جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو اس سیاہی کو چوسنے دیا, موقع دیا کہ چوس لے. انتقال ہو گیا. شاگردوں نے جب انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو اپنے شاگردوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کو حدیث کی برکت جو دنیا میں آپ پھیلائے ہیں اس کی برکت سے آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا, مغفرت. انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے مغفرت کا اعلان فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, بخشش کر دی, تو اس وقت میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے دنیا میں جو حدیث کا کام کیا اور حدیث کی کتاب لکھی اس کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی. جب تم لکھ رہے تھے تو ایک مخلوق چھوٹی سی مکھی, اس پر تم نے رحم کھا کر اتنی دیر تم خاموش رہے, اس کو پیاسی تھی, اس اینک کو چوسنے کا موقع دیا. ہم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. حضرات علماء فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی مکھی پر اللہ مغفرت فرما سکتے ہیں. ہم تو آپس میں انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ہم اپنے اشرف المخلوقات ایک دوسرے کے بھائی کو معاف کر دے اس کی غلطی کو اور اس کے ساتھ اچھائی سے محبت سے پیش آئیں, اپنے انسانی بھائی سے خیر خواہی سے زندگی اس کے ساتھ گزاریں, اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کر دیں, اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں, اپنے گھر کی جو عورت ہے اس کو معاف کر دیں. جتنے ہمارے ساتھ رشتے لگے ہوئے ہیں یا جتنے رشتے نہ لگے ہوئے ہیں ان سب کو اگر معاف کر دیں تو مکھی کے معاف کرنے پر اللہ مغفرت فرما سکتے ہیں, تو انسان کو معاف کرنے پر کیا نہیں کر سکتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آج رحم کا محتاج میرے دوستو مخلوقات سے زیادہ انسان ہے, مخلوقات سے زیادہ ہمارا اپنا بھائی ہے, ہمارا اپنا رشتہ دار ہے, ہمارا اپنا پڑوسی ہے. ہم کبھی اس کو محبت سے دیکھتے ہیں, کبھی اپنی بھائی کو محبت سے دیکھا, کبھی اپنے والدین کو محبت سے دیکھا. والدین کے ساتھ بھی آج ہم دنیا میں محبت نہیں کرتے, جبکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اپنے والدین کو دیکھ لے تو مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے. حج کے لیے کتنے روپے ڈالنا پڑتا ہے, لیکن صرف محبت کی ایک نگاہ. آج ہم
اغراض کی دنیا میں چلتے ہیں، ماں باپ سے محبت بھی اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی جائیداد میں ہمیں حصہ ملے، مال ملے۔ مال اگر نہ دیتے ہیں تو ہم اپنے والد کو دیکھتے بھی نہیں، حالانکہ انہوں نے ہمارے لیے کتنے پاپڑ بیلے، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا عنوان، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، گھر میں بلی داخل ہوئی۔ کون داخل ہوئی؟ بلی داخل ہوئی، پورا بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس بلی کو اٹھا کر گرم گرم کپڑے سے اس کو پوچھا اور اس کو گرمی پہنچائی، یہاں تک کہ وہ کھیلنے لگی۔ انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا تمہارے نیک اعمال چاہے کتنے بھی ہو، ہم نے اس کی بدولت تمہاری مغفرت نہیں فرمائی۔ ہم نے اس رات، جس رات بارش ہو رہی تھی، ایک بلی تمہارے گھر میں داخل ہوئی، تم نے اپنے کمبل میں اس بلی کو جگہ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بلی کو کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو معاف نہیں کریں، اپنے سسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو معاف نہیں کریں، اپنے سالے کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو معاف نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آج ختم ہو گئی میرے دوستو۔ اگر یہ ساری چیزیں لوٹ کر آئیں گی تو اللہ کی رحمت جس طرح پہلے اترا کرتی تھی، ایسے ہی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تو رحمت بہانے ڈھونڈتے ہیں، جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہمیں ایک بہانہ بنا کر اللہ نے عطا فرمایا۔ شعبان، اس کے 5 حرف ہیں اور عربی میں شعب سے نکلا ہوا ہے۔ شعب کہتے ہیں شاخ پر در شاخ، یعنی جیسے پتے پر پتے ہوتے ہیں اور ڈالیاں اس کی بالکل درخت کے بالکل بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی علماء فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس پر اللہ ثواب کو پھیلا دیتے ہیں، اجر کو پھیلا دیتے ہیں، مومن کے اجر۔ شین سے عبادت کرنے والے کو اللہ اس کی عبادت کو شرف کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ عین سے عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو اس مہینے میں اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ عین کے معنی علو، درجہ بلند کرنا۔ شعبان میں با ہے، اس مہینے کے اندر جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، رمضان کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں۔ با کے معنی بر کے آتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے اطاعت میں انتہائی انہماک کا استعمال کرتا ہے، انتہائی انہماک کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ شعبان میں الف ہے، الف سے آتا ہے الفت، الفت کے معنی آتے ہیں محبت۔ جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اللہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہو وہ جا کر زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں یہ کہہ دو کہ اللہ زمین پر چلنے والے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اب مخلوقات جتنی ہیں، سمندروں میں رہنے والی، بلوں میں رہنے والی، سانپ بچھو، یہ ساری کی ساری ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے محبت کا اعلان کر دیا۔ اب جب ہمارے اعمال کا یہ اللہ کے یہاں مقام ہے تو اس اعمال پر اللہ رب العزت اپنی نورانیت عطا فرماتے ہیں، ہمارے اعمال نور بن جاتے ہیں۔ یہ ساری انعامات کو ہم پانا ہے
تو اس مہینے کو غنیمت جاننا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.